وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے یوم شہیدان پولیس کے موقع پر فرائض کی انجام دہی کے دوران جان قربان کرنے والے ملازمین پولیس کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن و سلامتی کے تحفظ اور اس کی برقراری کے لیے جان کی قربانی دینے والے ملازمین پولیس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاستی حکومت ان شہید پولیس ملازمین کے خاندانوں کی مدد کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ اگر کوئی برقعے میں لڑکی جا رہی ہے تو نوجوانوں کی جانب سے اس کو روکا جاتا ہے، جبکہ اگر مسلمان لڑکا لڑکی کو لے جاتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ نوجوانوں کا کام قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواہ مخواہ نوجوان ان کو روک کر مقدمات درج کروا لیتے ہیں۔ اگر نوجوان کسی لڑکی کو سڑک پر روک کر ذلیل کریں گے اور اس کی ویڈیو نکالیں گے تو لڑکی باغی ہو جائے گی۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اس ماہ کی 27 تاریخ کو حلقے کے پنچکل میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اس جلسے کے سلسلے میں انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ حلقہ حضور آباد میں ہی کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ اس جلسے میں عوام کی بڑی تعداد کی شرکت کی توقع کی جا رہی ہے۔ جلسے کے لیے مناسب انتظامات کے سلسلے میں ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے ملازمین پولیس کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے گوشہ محل اسٹیڈیم میں منعقدہ یوم شہیدان پولیس میں شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ملک کی سلامتی کے لیے پولیس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران 377 پولیس ملازمین شہید ہوئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت ان پولیس ملازمین کے خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ وزیر داخلہ نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے دوران ریاست تلنگانہ میں 62 ملازمین پولیس کی موت ہوئی، جن میں 10 ہوم گارڈز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت کرونا کے دوران مرنے والے ملازمین پولیس کے خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جرائم کو کم کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، نئے پولیس اسٹیشنز کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ان کی مدد کے لیے بھروسہ سینٹرز کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 سالوں میں کوئی فرقہ وارانہ تصادم کے واقعات پیش نہیں آئے ہیں۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاریوں کے سلسلے میں کلکٹرز اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی 25 تاریخ سے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات کا آغاز ہوگا، جو آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ ان امتحانات میں 4,50,000 سے زائد طلبہ شرکت کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ ہمت سے رہیں، جو انہوں نے پڑھا ہے اسی میں سے امتحان لیا جائے گا۔ طلبہ کو بہتر اسٹڈی مٹیریل دیا گیا ہے، اس کو پڑھا جائے۔ محکمہ تعلیمات نے کووڈ کے پیش نظر ان امتحانات کے لیے خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے 7 برسوں میں آبپاشی پروجیکٹس کی تعمیر کے نام پر چھوٹے اور درمیانی کسانوں سے تقریباً 2 لاکھ ایکڑ اراضی چھین لی ہے۔ انہوں نے ضلع جگتیال کے ویلگاٹور میں کالیشورم لنک 2 کے کاموں کے لیے اپنی اراضیات سے محروم کسانوں کے احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے اس احتجاج کی بھرپور حمایت کی۔ اس موقع پر احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام کسانوں کو اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے متحدہ طور پر کام کرنا چاہیے۔ کودنڈا رام نے کسانوں کے ساتھ اراضیات کا معائنہ بھی کیا اور ان کو اپنی بھرپور حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی سراسر ناانصافی ہے۔ ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں 68,263 کیوسیک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد عہدیداروں نے اس کے 2 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا۔ دروازوں کے ذریعے آبپاشی کے عہدیداروں نے 16,116 کیوسیک پانی کو چھوڑا۔ برقی کی پیداوار لیفٹ کینال اور رائٹ کینال سے 68,263 پانی چھوڑا گیا۔ ناگرجنا ساگر کی مکمل سطح 590 فیٹ کے برخلاف موجودہ طور پر 589.60 فیٹ درج کی گئی ہے۔
تلنگانہ میں ڈینگو کے معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران بارش کے سبب موسمی امراض کے ساتھ ساتھ ڈینگو کے معاملات میں بھی اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ خاص طور پر ڈینگو اور ملیریا کے معاملات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد کے سرکاری دواخانوں میں مریضوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ شہر کے دواخانوں سے روزانہ تقریباً 1000 تا 2500 آؤٹ پیشنٹس رجوع ہو رہے ہیں۔ موسمی امراض سے متاثرہ مریضوں کی بڑی تعداد حیدرآباد کے سرکاری دواخانوں سے رجوع ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے دواخانوں کے آؤٹ پیشنٹ بلاکس میں مریضوں کی بھاری تعداد نظر آ رہی ہے۔ عثمانیہ، گاندھی، نمس اور فیور ہاسپٹلز کے او پی بلاکس میں مریض اور ان کے تیماردار ہی نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے موسمی امراض کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ گھر اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھا جائے، گندا پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو۔ گھروں میں پودوں کے گملوں، کولرز اور واٹر ٹینک وقفے وقفے سے صاف کرتے رہیں، کیونکہ ڈینگو بخار کی وجہ بننے والے مچھروں کی صاف پانی میں ہی افزائش ہوتی ہے۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود کے زیبا باغ میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ اس تلاشی مہم میں 200 ملازمین پولیس نے حصہ لیا اور 600 مکانات کا احاطہ کیا گیا۔ اس موقع پر عوامی مسائل سے واقفیت کی کوشش کی گئی اور پولیس پر عوام کے بھروسے کی سطح معلوم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ پولیس نے کہا کہ اس آپریشن کے دوران 2 راؤڈی شیٹرز کی نشاندہی کی گئی اور تقریباً 100 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا، جن پر تقریباً 1 لاکھ روپے کے زیر التوا چالانات تھے جو ادا کیے گئے۔ ان میں بعض گاڑیاں ایسی بھی تھیں جن کی نامناسب نمبر پلیٹس تھے۔ پولیس نے کہا کہ زیبا باغ میں قبل ازیں بعض فرقہ وارانہ واقعات بھی پیش آ چکے ہیں، جس کے پیش نظر عوام کی جانب سے اس آپریشن کے سلسلے میں پولیس سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے دوران عوام کا بہترین تعاون رہا ہے۔ پھول باغ چندرائن گٹے سے ایک 47 سالہ ذہنی متاثرہ خاتون لاپتہ ہو گئی ہے۔ عائشہ بیگم نامی اس خاتون کے بیٹے نے پولیس سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بہار سے تعلق رکھنے والے ابو طلحہ نامی شخص پر اسے شبہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ان کی ماں گھر میں تنہا تھی۔ انہوں نے اپنی شکایت میں کہا کہ ماں کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کو ارکان خاندان نے کافی تلاش کیا، تاہم اس میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی، جس کے بعد انہوں نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی ہے۔ فلک نما پولیس اسٹیشن کے حدود کے انجن بولی علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی کا کام انجام دیا گیا۔ اس تلاشی مہم کے دوران پولیس نے راتوں کو غیر ضروری طور پر گھومنے والے اور سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے نوجوانوں کو سخت انتباہ دیا۔ واضح ہے کہ شہر میں حالیہ چند دنوں کے دوران قتل کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سخت چوکسی اختیار کی جا رہی ہے اور راتوں میں مختلف مقامات پر تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ شادی کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے جنسی استحصال کرنے اور حمل ساقط کروانے کے لیے مجبور کرنے والے شادی شدہ شخص کے خلاف پولیس سے متاثرہ نے شکایت کی، جس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کی دوستی آن لائن NTR نگر کے رہنے والے وینکٹیش سے ہوئی، جو بعد ازاں محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس شخص نے اس سے خود کے شادی شدہ ہونے کی بات چھپائی اور 5 سال تک دونوں میں تعلقات رہے۔ اس دوران ملزم نے اس کے 2 حمل ساقط کروائے اور شادی کے لیے اصرار پر ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا اور اس کی پٹائی بھی کر رہا تھا۔ اس دلت خاتون نے سعید آباد پولیس سے اس شخص کے خلاف شکایت کی، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نارکٹ پلی پولیس نے 8 کلو گانجا ضبط کیا۔ یہ گانجا RTC کی بس میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ یہ بس وجے واڑہ سے حیدرآباد جا رہی تھی کہ پولیس نے ایک اطلاع پر اس بس کا تعاقب کیا اور اسے روکنے کے بعد ایک شخص کے پاس سے 8 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ پولیس نے وشاکھاپٹنم سے مہاراشٹر کو اس گانجے کو منتقل کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے نرمل رورل کے سارنگا پور میں گانجے کی فصل کو تلف کر دیا۔ ایک اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی۔
پولیس نے گانجے کے 85 پودوں کو ضبط کر لیا۔ ڈی ایس پی نے اس کارروائی سے متعلق میڈیا کو واقف کروایا۔